الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت و عزیزان محتشم، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے قطب الاقطاب، سید الاولیاء، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، حجت السلف، بقیت الخلف، حضور سیدی و سندی و آقائی و مرشدی و مولائی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنے مریدین سے اظہار محبت۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، فرمایا بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے۔ اور ساتھ فرماتے ہیں ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید، فرمایا اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا، میں یعنی اس کا آقا عبد القادر تو اچھا ہوں، میرے ہوتے ہوئے میرا مرید اگر گناہگار بھی ہے تو کیا ہو گیا، اس کو بخشوانا عبد القادر کا کام ہے، اس کی اصلاح کرنا عبد القادر کا کام ہے، اس کو سنوارنا غوث اعظم کا کام ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بار بار فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین پر اپنا دست مقدس رکھا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں تمہارا ظاہر و باطن میرے سامنے آئینہ ہے، اگر شریعت کی روک ٹوک میری زبان پر نہ ہوتی تو میں تم کو بتاتا کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، کیا جمع کر کے رکھتے ہو۔ ہمارا ظاہر و باطن ہے، ان کے آگے آئینہ کسی شے سے نہیں، عالم میں پردہ غوث اعظم کا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے کوئی شے مخفی نہیں ہے، آپ تو اپنے مریدین کی دلوں کی باتوں کو جاننے والے تھے۔ قادریوں کے لیے آپ نے بڑی بشارت دی ہے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدین کے لیے اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص جو بھی آپ کا مرید ہوگا وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ ان کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ ان کے مرید اور 7 پشت تک ان کے مریدوں کے مرید جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے متعلق حضرت شیخ ابو الحسن علی کرشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے ایک کاغذ دیا گیا جو اتنا بڑا تھا کہ جہاں تک نگاہ پہنچے اس میں میرے مریدین کے نام تھے جو قیامت تک میرے مریدین ہونے والے تھے، اور مجھ سے کہا گیا سب کے سب کو تمہارے صدقے بخش بھی دیا گیا ہے اور ان کے لیے جنت کے اندر داخلہ بھی فرما دیا گیا ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی شان بلند و بالا ہے، آپ کا مقام بلند و بالا ہے، آپ کی عقیدت جو بھی رکھتا ہے یہ تو بڑے نصیب اور مقدر کی بات ہے، یہ تو خوش بختی کی بات ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ قصیدہ غوثیہ کے اندر اپنے مریدوں کو دلاسا دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتن نلت المنالی، آپ نے فرمایا اے میرے مرید تو مت ڈر، اللہ کریم میرا رب ہے، اس نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے اور میں اپنی امیدوں کو پہنچتا ہوں۔
اور ساتھ ہی کہا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، اللہ عز و جل کے تمام شہر اور ملک میری نگاہ میں رئی کے دانے کی طرح ہیں اور میرے حکم اتصال میں ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت کے فائدے کا اندازہ دیکھیے۔ حضرت بزار فرماتے ہیں جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے عرض کیا گیا کوئی شخص آپ کا نام لیتا ہے لیکن نہ تو اس نے آپ کی بیعت کی ہے نہ ہی آپ کا خرقہ پہنا ہے، کیا وہ آپ کا مرید کہلا سکتا ہے اپنے آپ کو؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا جو شخص میری طرف منسوب ہو اور میرا نام لے اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوگا، اللہ اس پر مہربان ہوگا، اگرچہ وہ برے عمل کیوں نہ کرتا ہو، اور وہ میرا مرید ہے۔ بے شک رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے ہم مذہبوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین سے اس قدر محبت فرماتے تھے، تو آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں اپنے آقا نعمت، اپنے مرشدی، اپنے محبی حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔